السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل انویزیبل کلر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آخری مریض جو میرے کمرے میں داخل ہوا وہ بہت ہی دبلے پتلے جسم کا مالک تھا۔ قد لمبا تھا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولا، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے دوا لینے نہیں آیا بلکہ اپنی بچی کے سلسلے میں مشورہ لینے آیا ہوں۔ میں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، ہاں بتائیے کہاں ہے آپ کی بیٹی؟ جواب میں اس نے کہا کہ وہ تو گھر پر ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو میرے ساتھ جا کر میرے گھر میں میری بیٹی کو دیکھنا ہوگا۔ میں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں نے اس کو اس ٹائم انکار کر دیا اور صبح گھر آنے کو کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے گھر کو جانے لگا۔ تو میں نے پیچھے سے اس کو آواز دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں بولا، جناب آپ نے ایڈریس تو بتایا نہیں، تو میں صبح کہاں پر آؤں؟ یہ سن کر اس نے جیب میں سے پرانا سا کاغذ نکال کر مجھے دیا۔ اس کاغذ پر اس کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ کاغذ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ جب میں صبح واپسی کلینک آیا تو میں نے اس کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ میں اس کے گھر کا ایڈریس ڈھونڈتے اس کے گھر جا پہنچا۔ اس کا گھر بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا۔ جس علاقے میں اس کا گھر تھا وہ علاقہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، پر گھر بنانے والے نے بہت ہی عالیشان محل کی طرح وہ گھر بنایا تھا۔ میں مین گیٹ کے اندر داخل ہوا تو دائیں طرف باغ تھا۔ سامنے گھر میں داخل ہونے والا دروازہ تھا جس پر میں نے گھنٹی بجائی، اور گھنٹی بجنے کے بعد ایک عجیب و غریب آدمی باہر آیا اور اس کو میں نے کہا کہ مجھے احمد صاحب سے ملنا ہے۔ اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ یہاں کوئی بھی احمد صاحب نہیں رہتے اور نہ ہی میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی بات سننے کے بعد میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر زین ہوں اور یہاں سے کچھ فاصلے پر میرا کلینک ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی مجھے اندر لے گیا اور بولا، بتائیے کیا بات ہے؟ یہ سن کر میں نے اس کو تمام واقعہ بتایا اور ساتھ ہی وہ کاغذ اس کو تھما دیا۔ اس نے کاغذ پر لکھا ہوا ایڈریس پڑھا اور الجھن میں پڑ گیا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور کلینک کی طرف چل پڑا۔ دوپہر کو مریضوں سے فارغ ہو کر میں رات کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور میں سارے معاملے پر غور کرنے کے بعد پولیس اسٹیشن چلے گیا۔ انسپکٹر واجب میرے دوست تھے۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھ کر بڑا حیران ہوئے، پھر میں نے سارا اس کو واقعہ بتایا تو انہوں نے پچھلی فائلیں کھولی۔ میں ایک صفحے پہ رک گیا جس صفحے پر اس آدمی کی تصویر لگی تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا، یہاں پر ایک مرد اور ایک بچی کا قتل ہوا ہے، پر کافی سالوں بعد بھی اس قاتل کا سراغ نہ لگ سکا۔ ان دونوں باپ بیٹی کو کس نے اور کیسے مارا ہے؟ میں نے یہ سب پڑھ کر پولیس والے کو بتایا کہ یار یہ تو خود ہی میرے پاس چل کر آیا تھا، تو یہ کب مرا اور کیسے مرا؟ تو انسپکٹر صاحب مجھے بولے کہ ہمیں بھی آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ کیسے مرے ہیں۔ پھر مجھے سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ اسی ٹائم میں نے پولیس کو لیا اور اسی گھر کے ایڈریس پر جا پہنچا۔ یہ وہی آدمی تھا جس سے میری پہلے ملاقات ہو چکی تھی۔ جب میں نے اس کو ایڈریس دکھایا تھا تو یہ الجھن میں پڑ چکا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر اس نے سارا معاملہ بتا دیا کہ اس نے کیسے ان دونوں کو قتل کیا تھا۔ دراصل میں ان کا کرایہ دار تھا۔ میرے دل میں تھوڑی سی لالچ آ گئی تو میں نے پھر اس کی بیمار بیٹی کو اور اس کو مار کر باغ میں دفنا دیا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی روح بھی مجھ سے بدلہ لے گی، اور پولیس والے نے اس کا مقدمہ درج کر لیا اور اس کو حوالات میں بند کر دیا۔ باہر آ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس کام کے لیے مجھے چنا۔